اس میں ایک تو تربیت کی ضرورت ہے خود سے کہ کیوں آدمی اس کی طرف جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں, اسکلز دیا ہے, محنت دی ہے, آپ کو کمانے کے لیے ذرائع دیے ہوئے ہیں, کیوں آپ اس طرف جا رہے ہیں؟ پہلے تو آپ اس اسٹیج سے شروع کریں. کاش یہ کوئی بات پہنچ جائے ہماری اور کوئی اس پہ عمل کر لے. اسلام میں 3 دن یا 6 دن یا 7 دن سے زیادہ جیل کا کانسیپٹ نہیں ہے. جب کسی کی عصمت دری کرنے والے کو روڈ پر سنسار ہوتے ہوئے دیکھیں گے نا, روح کانپے گی 100 بار جرم کرتے ہوئے. جب کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کا سر اڑتے ہوئے روڈ پہ لوگ دیکھیں گے نا, اسلامی حکومت کے نفاذ میں حاکم شرع کے ہاتھ, پھر کہہ رہا ہوں بار بار, تو لوگوں کی روح کانپے گی پھر کرتے ہوئے. وہ آدمی معاشرے کے لیے ناسور ہے, اسے قتل کر دیا جائے گا. یہ امام جب تشریف لائیں گے تو یقیناً رحیم و کریم ہے, لطیف ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ سزا کا نفاذ بھی پھر امام کے دور میں ہے. کوڑے بھرپور پڑیں گے. امام کے زمانے میں چھوٹے موٹے جرائم پر 20-25 کوڑے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایک اور نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ارمغان نجف کی جانب سے منعقد ہے اس پوڈ کاسٹ میں. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایسا موضوع ہے کہ جس سے مجھے یقین ہے کہ ہر 10 میں سے 1 پاکستانی اور ہر 3 میں سے 1 شہر کراچی میں رہنے والا شخص متاثر ہوا ہوگا. اور ایک ایسا موضوع کہ جو میں افسوس اس بات پہ کر رہا ہوں کہ یہ نوبت آ گئی کہ اس موضوع پہ بات کہ چوری, تھیفٹ ان اسلام, مطلب ان اسلام نہیں لیکن تھیفٹ اٹ سیلف. یہ چوری کیوں اتنی زیادہ سرایت کر رہی ہے, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارے یہاں غداغری اٹ سیلف اتنی بڑھ گئی ہے یا وہ بھی ختم ہو چکی ہے کہ اب لوگ چوری پہ اتر آئے؟ اور واقعتاً اس شخص کے دل سے پوچھے کہ جس شخص کا کل سرمایہ وہ اپنی پوری زندگی ایک محنت کرتا ہے, جد و جہد کرتا ہے. بلکہ میرے ایک دوست کا یہ واقعہ میں آپ کے سامنے بتانا چلوں کہ وہ اپنی والدہ کے, آپ نے یقیناً سنا ہوگا کسی نہ کسی, میں اسپیسیفک مثال دوں گا تو آپ بھی ریلیٹ کر لیں گے, آپ کے کسی دوستان میں کسی کے ساتھ واقعہ ہوا ہوگا کہ کسی والد کی, والدہ کی, تو وہ اپنے والدہ کے لیے علاج کے معالجے کے لیے کچھ پیسے بینک سے نکال کے آ رہا تھا اور ڈاکٹر کو دینے تھے اس کا علاج. تو اس نے ڈاکٹر کو کہا تھا کہ علاج شروع کریں, میں پیسے نکال کے آ رہا ہوں, اور راستے میں اسنیچنگ ہو گئی. اب وہ کل سرمایہ تھا بہرحال اس کا, اب اس دل سے اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی؟ آج ہمارے ساتھ اس گفتگو کے لیے موجود ہیں آغا جواد آبدی صاحب. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور چونکہ ناظرین ان کے سوشل میڈیا اور تمام چیزوں سے ایک واقف ہے اور جیسے انداز بیان ہے, تو آغا ایک اور دفعہ آپ کو زحمت دی اس پوڈ کاسٹ کے لیے. بہت شکریہ. تو آغا یقیناً آپ بھی شہر کے ہو اور آپ بھی ان تمام حالات سے تو بہرحال واقف ہے. آخر اس کی اگر ہم وجہ پوچھیں کہ یہ میرے ذہن میں خیال آ کہ اب میں چوری کروں, یہ خیال آنا اٹ سیلف, یہ کیا چیز ہے جو مجھے ترغیب دیتی ہے کہ ہاں میں آپ سے چوری کروں گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا, اما بعد, فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. صدق اللہ العلی العظیم. دیکھیے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت ہے کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت, ان دونوں کے ہاتھوں کو اس چیز کے بدلے میں کاٹا جائے گا جو انہوں نے کرتوت انجام دیا, یعنی چوری کا. نکالا من اللہ ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انتقام کے طور پر, عذاب کے طور پر. واللہ عزیز الحکیم, اور اللہ بڑا صاحب حکمت, صاحب منصوبہ ہے. دیکھیے چوری جب آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں ذخیرہ احادیث میں اور کتب فقہ کے اندر مکمل ابواب اس کے موجود ہیں. السرقہ اس کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور سارق مرد, سارقہ چوری کرنے والی خاتون جو ہوتی ہے, عورت ہوتی ہے. دیکھیے بنیادی طور پر یہ ایک اخلاقی بیماری ہے. کوئی بھی بیماری جب جنم لیتی ہے تو وہ آپ کی اخلاق کا مادہ کم ہونا, رذیلت پستی کا مادہ بڑھنا, جب وہ بڑھ جائے, جیسے آپ کا شوگر پریشر ہوتا ہے, نمک مرچ گھٹ بڑھ جائے تو یہ معاملات ہوتے ہیں. تو یہ جب آپ کے یہاں برائی کا کولیسٹرول بڑھ رہا ہو تو پھر یہ چیزیں جو ہے وہ اس کے جنم میں آتی ہیں. تو دیکھیے ہمارے یہاں تو اس کی ظاہر آپ بات کریں گے آگے اس پہ, اچھا تو پھر اور چیزیں کھلیں گی. دیکھیے بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے کہ اس کے میں 2 فیکٹ سمجھتا ہوں. ایک تو نیت کا نہ بھرنا, ایک یہ فیکٹ ہوتا ہے کہ مطلب, اور ایک ہے کہ بغیر محنت کیے مجھے کچھ مل جانا, راتوں رات میں امیر بن جاؤں, اس کو ٹھگ لوں, اس کو ٹھگ لوں, اس کو لوٹ لوں, اس کو لوٹ لوں. یہ جو ایک ایلیمنٹس پیدا ہوتے ہیں اندر, تو وہ پھر ابھارتے ہیں آدمی کو. دیکھیے
چوری کی حرمت کیوں ہے, حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ فرمایا کہ لسبب شائع الفساد بین الناس, لوگوں کے درمیان فساد پھیلتا ہے, لوگوں میں دشمنیاں ہوتی ہیں. آپ واقعات سنتے ہیں چوری کے واقعات, چور کو پکڑ لیا تو پوری قوم اس پہ ہاتھ دھوتی ہے. پھر آپ نے دیکھا بھی ہے, اور ظاہر سی بات ہے وہ ایک ایسا ایگریسو کراؤڈ وہاں پر ہوتا ہے کہ آپ سمجھانے جائیں گے تو آپ کا حال بھی اسی جیسا ڈفرینٹ 19-20 ہوگا. پھر چنانچہ ایسے معاملات میں پھر یہ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو تربیت کی ضرورت ہے خود سے, کہ کیوں آدمی اس کی طرف جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں, اسکلز دیا ہے, محنت دی ہے, آپ کو کمانے کے لیے ذرائع دیے ہوئے ہیں, کیوں آپ اس طرف جا رہے ہیں؟ پہلے تو آپ اس اسٹیج سے شروع کریں. پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ سرکاری سطح پہ بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ ایسی پرووائڈ کریں چیزیں, جابس پرووائڈ کریں, کچھ ایسی سستائی چیزوں میں ہو آپ کی چیزوں پہ کہ لوگ اس حد تک نہ جائیں. اگرچہ ہم ان کے جانے کو جائز قرار نہیں دے رہے, نہ ان کے ہم دفاع کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں کچھ نہ کچھ ایلیمنٹس تو ہوتے ہیں نا جو مل کر برائی بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بنیادی طور پر تربیت کی کمی ہے, شعور کی کمی ہے. نمبر 3, سرکاری سطح پر چونکہ ہم نے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند نہیں کیا ہے تو وہ جینا ہر جگہ میں پھرتا ہوا نظر آتا ہے. صحیح. اگر کسی کا حق نہ دینا یا اور کون کون سی چیزیں جو کہ چوری کے ہی اس باب کے اندر شامل ہوتی ہے, اور کیا ان کی بھی وہی سزا ہے جو چور والی جو آپ نے بتائی تھی سورہ مائدہ کی؟ اب آپ کا سوال اس حوالے سے ہے کہ دیکھیے چوری کا دائرہ, اب ہم چوری اسپیسیفک کسی کی جیب کاٹنا, کسی کا موبائل اٹھا لینا, اس سے بڑھ کر بات کریں, اس کا دائرہ بڑھ رہا ہے. چوری کوئی بھی مال جو غصب ہو, صحیح, غصبی مال پر بھی چوری کا ہی حکم آئے گا. البتہ سزا میں اختلاف ہے. پھر مثلا مثال کے طور پہ بڑا بھائی مر گیا, بھتیجے کو چچا نے لوٹ لیا, چھوٹا تھا اس کو سارا پیسہ ٹک لیا باپ کا, اسے بتایا نہیں. اب یہ چوری نہیں ہے بظاہر, غصب کیا ہے یہ چوری ہی کی قسم. سزا اس کی بھی شدید ہے. البتہ وہ چور والی جو سزا ہے کہ 4 انگلیاں کاٹنا, وہ سزا یہ نہیں آئے گی, کیونکہ یہ ایکچوئل وہ چوری نہیں ہے جس کو سرقہ کہا گیا ہے. ایک بات. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ چوری میں بعض اوقات وقت میں چوری, کام میں چوری, ملاوٹ, جی ملا, یعنی بولا کچھ دیا کچھ, یہ بھی چوری ہے. البتہ اس کی سزا پھر کہہ رہا ہوں وہی انگلیاں کٹنا نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ایکچوئل چوری والی نہیں ہے جس کو چوری کہا جاتا ہے حد کے طور پر جو سزا بیان کی گئی ہے. تو یہ تمام چوری کی اقسام ہیں اور تمام کی سزا ہے شریعت میں. اور ایک جملہ میں بیان کروں, کتاب القصاص جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے اپنے استاد سے یہ جملہ پڑھا تھا کہ آج اب دیکھتے ہیں کہ ہم سرکاری پیسے پہ, آپ کے میرے ٹیکس پہ جیل میں لوگ پل رہے ہیں. ہفتے میں جناب 3 دن ان کو ویجیٹیبل دال اور 2 دن گوشت ملتا ہے. کاش یہ کوئی بات پہنچ جائے ہماری اور کوئی اس پہ عمل کر لے. اسلام میں 3 دن یا 6 دن یا 7 دن سے زیادہ جیل کا کانسیپٹ نہیں ہے. صحیح ہے ہی نہیں کانسیپٹ. اوکے, آپ پوچھیں گے کیا ہے, اس وقت عدالتیں بھی اتنی نہیں تھیں, ظاہر کے زمانے ایسا تھا. آج تو عدالتیں ماشاءاللہ اتنی ہیں. حکم شریعت کا یہ ہے کہ پہلی بار کوئی اگر گناہ کرے حد, توبہ کرے ایک موقع دو, دوسری بار کرے موقع, تیسری بار میں اکثر فقہاء نے لکھا ہے کہ قتلا, اسے قتل کر دیا جائے. وہ آدمی معاشرے کے لیے ناسور ہے, اسے قتل کر دیا جائے گا. قتل کر دیا جائے گا سے مراد پھر اس کی تفصیل بیان کر دیں. اسلامی حکومت ہو, امام کا ظہور ہو, امام کے مقرر کردہ اصحاب اور ان کے بندے وہ موجود ہوں, اسلامی طور پر کسی کی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے یہاں قاعدہ موجود ہے کتاب قصاص میں کہ الشبہات تدرع الحد, کسی کیس میں اگر ڈاؤٹ آ جائے پتہ نہیں اس نے کی یا نہیں کی تو شریعت کہتی ہے حد رک جائے گی وہاں پر, یعنی اب انگلیاں نہیں کٹیں گے بلا وجہ, کیونکہ ابھی کیس کلیئر نہیں ہے. آپ نے انگلیاں کاٹ دی, آپ نے کہا آئی ایم سوری, آپ نے غلطی سے, آپ کا یہ کیا بات ہوئی, اس کی انگلیاں کاٹ دی, وہ دوبارہ اگیں گی تھوڑی انگلیاں وہاں سے. الشبہات تدرع الحد, جب شبہ کسی چیز میں آ جائے تو مجتہد وہاں پہ فیصلہ روک دے گا, اپنا جج فیصلہ روکے گا. چنانچہ سزاؤں کا کام آپ کریں. ہم نے دوسرے کو خوش کرنے کے لیے جناب وہ جو سزا تھی پھانسی کی ختم کر دی, بہت بڑے اسمارٹ ہم لوگ بن رہے ہیں. قرآن کی آیت پڑھی جا کر آپ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے. وہی قرآن جو کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا, وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے. جب کسی کی عصمت دری کرنے والے کو روڈ پر سنسار ہوتے ہوئے دیکھیں گے نا, روح کانپے گی 100 بار جرم کرتے ہوئے. جب کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کا سر اڑتے ہوئے روڈ پہ لوگ دیکھیں گے نا, اسلامی حکومت کے نفاذ میں حاکم شرع کے ہاتھ, پھر کہہ رہا ہوں بار بار, تو لوگوں کی روح کانپے گی پھر کرتے ہوئے. چنانچہ آپ سزا دیکھے تو دیکھیں, پھر لوگوں کی روح کانپتی ہے. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمین کو عدل و انصاف سے بھرے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ ان اسلامی اقدار کا نفاذ ہو. بہرحال جو آئین پاکستان میں سزائیں موجود ہیں ان پر بھی اگر امپلیمنٹیشن کی جائے اور سختی سے انفورس کرایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ان جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے. مطلب اگر اس کو میں یوں سمرائز کروں کہ کسی بھی مجرم کو نشان عبرت بنایا جائے, اگر چور ہے تو اس کو جیل میں ڈالنے سے اچھا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائے, جو بھی اس کی سزا ہے اسلامی اقدار میں وہ دی جائے. بہرحال بالکل دی جائے. آپ نے اس کو سیف شیلٹر دے دیا وہاں پر, وہ کوئی بہت بڑی وی آئی پی شخصیت میں ملاقات ہو رہی ہے ہفتے میں, اس کی بیوی بچے آ رہے ہیں, وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, پھلوں کا تبادلہ, یہ کیا چیز ہے؟ شریعت کے اندر حکم یہی ہے کہ وہ 3, 6, 7 دن سے زیادہ جیل کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس کو وہاں پہ. حتیٰ کہ روایات میں یہ بھی ہے کہ حاکم شرع اس کو جیل میں شریعت کی پابندی کروائے, بس وہ نماز اگر چھوڑے کوڑے 20, 25, 30 کوڑے ضرور بس سامنے ناشتے میں اس کو 2 میل میں ملیں گے, سیٹ ہو جائے گا بالکل. حکم شریعت یہ ہے. تو ایک جملہ میں اور کہتا ہوں یہاں پر, وہ انورٹڈ کاماز میں کسی کو برا لگے تو 2 روٹی زیادہ کھا لے. وہ ہم دعا تو کرتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج, خدا ہم مزار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے, لیکن جملہ یاد رکھیے گا, یہ امام جب تشریف لائیں گے تو یقیناً رحیم و کریم ہے, لطیف ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ سزا کا نفاذ بھی پھر امام کے دور میں ہے. کوڑے بھرپور پڑیں گے. امام کے زمانے میں چھوٹے موٹے جرائم پر 20-25 کوڑے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہاں, تعزیر اسے کہا جاتا ہے حد سے کم جو چیز ہو. حد مطلب زنا کی 100, شراب کی 80, تعزیر اس سے کم کے فیگر کو کہتے ہیں. مثلا شراب کی 80 ہے تو امام زمانہ حکم دے سکتے ہیں اس کو 75 کوڑے مارو. مثلا 75 کوڑے چمڑے کا ہنٹر جب پڑے گا تو لگ پتہ جائے گا کہ چیز کیا ہوتی ہے. تو خدا متعال حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے, اور جتنے اس طرح کے ان سب کو جو ہے وہ ان سزاؤں کا مزہ چکے گا. اچھا, جب بہرحال مال چونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے بعد تو جیسے جو تعزیت کرنے والا ملتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جان بچ گئی, بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد ایک بندہ جملہ کہتا ہے کہ بس جو چلا گیا وہ صدقہ ہو گیا. تو جب جانے والا مال ہوتا ہے وہ صدقہ, جب جانے کے بعد میں بولوں بھائی جو میں گیا وہ صدقہ, تو اب یہ صدقہ دے سکتے ہیں؟ یہ زبردستی کا صدقہ ہے, اور میرے مطالعے میں, ناقص مطالعے میں, فقہ کی کسی کتاب میں صدقے کی گنجائش نہیں ہے. صدقہ رضا اور رغبت کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کیا ہوا کہ جناب وہ کسی نے اچھی کہاوت لکھی تھی, وہ ضرب المثل جو پڑھی جاتی تھی کہاوتیں, بلی جو ہے وہ ایک کھمبا لگا ہوا تھا کہیں, تو اس پہ چڑھنا چاہ رہی بار بار, تو کھمبا پر نہیں چڑھ پا رہی, ظاہر سی بات ہے گرپ نہیں پڑ رہی, تو کسی نے اس کو کھسیانی بلی کھمبا نوچے. تو بعد میں اسی طرح وہ لومڑی اور انگور والا کہا جاتا ہے, تو نہیں چڑھ پائی, تو لومڑی سے کسی نے کہا تم نے انگور کیوں نہیں کھائے, تو کہہ رہی انگور کھٹے ہیں, پہنچ نہیں پائی. تو آپ جو صدقہ دے نہیں پا رہے, اب آپ کہہ رہے صدقہ اختیار سے دیں, نیت سے دیں, قصد قربت کی نیت سے دیں. الصدقۃ جنۃ بین العبد والنار, الصدقۃ تطفئ غضب اللہ عز وجل, الصدقۃ النہار, الصدقۃ اللہ, پوری استنزل الرزق بالصدقہ, پورے ابواب ہیں. اپنے رب سے صدقے کے ذریعے رزق کو کھینچو, استنزل الرزق بالصدقہ. چنانچہ ہمیں صدقے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے, اور زبردستی کے صدقوں سے بچیں. چلا گیا تو کہہ دیا صدقہ, لوٹ لیا تو کہہ دیا صدقہ, گم گیا تو کہہ دیا صدقہ. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ. اچھا, اگر چونکہ جب وہ لوٹنے آتا ہے, بہرحال نوجوان ہے, اب وہ دل تو جذبات سے وہ بندہ اٹیمپٹ کرتا ہے کہ دفاع کر سکے, تو اس موقع پہ اکثر نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اس موقع پہ نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ وہ مال دے دے وہ زیادہ بہتر ہے یا جان کا دفاع کر لے؟ دیکھیے, قرآن مجید کا حکم ہے کہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو. بیل مجھے مار والی بات. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اسلحہ لایا ہوا ہے, اور آپ اس کے سامنے جو ہے وہ ہیرو بن رہے ہیں, تو زندہ رہیں گے تو موبائل اور خرید لیں گے آپ. خدا کے لیے یہ نہ کیا کریں, جذباتی معاملات ہیں. اور ہم یہ بھی پیغام دیں گے کہ تمام لوگ اس بات کو جہاں تک بھی پہنچے سنیں کہ کیا ملتا ہے اس سے آپ کو. ایک گولی آپ نے کسی کو مار دی, کسی کا ایک ہی بچہ ہے, آپ نے اسے مار دیا. بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک بیٹا وہ پورے ماں باپ کی زندگی کا وہی واحد آخری سہارا ہوتا ہے, وہ تو ختم ہو گیا, بس اپنی موت کا انتظار کریں گے. چنانچہ ایک چیز ہمارے اور موجود ہے, وہ بڑا عجیب واقعہ, اور شاید وہ حالات حاضرہ سے ریلیونٹ ہو جائے. روایات میں یہ کہ اگر کوئی قحط سالی کے دور میں چور پکڑ کے لایا جاتا تھا امام کے دور میں, تو امام کہتے تھے اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا. عام المجاعہ کہا جاتا ہے اس سال کو, بھوک کا سال, قحط سالی. کیوں؟ چوری تو کی ہے, مثلا قحط سالی میں کسی نے کسی کی چوری کی. مولا فرماتے ہیں کہ چوری اس نے مجبوری میں کی ہے, بھوک کے لیے. پھر لکھا ہے فقہا نے کہ جتنی ضرورت تھی اتنا ہی چوری کیا ہو. مثلا ایک بریڈ چوری کر لی بیکری والے سے, صبح ناشتہ کر لیں گے بچے, 15-20 بریڈ چوری کریں گے تو اس کو گھوڑے پڑنے چاہیے 20-25. اسی طریقے سے وہ ایک چھوٹا سا آٹے کا وہ کچھ سبزی کو, یہ لکھا ہے علماء نے اس کی سزا, کیونکہ یہ بھوک کے عالم میں چوری کر رہا ہے. اب سمجھے اس کا فلسفہ کیا ہے. امام کہنا یہ چاہ رہے ہیں گویا کہ یہ جو اس نے چوری کری ہے, یہ چوری کی نوبت آئی کیوں اس پر؟ حکومت کی مشینری کی ذمہ داری تھی کہ غریب تک روٹی پہنچاتے,
انہوں نے اتنا مشکل کیا کہ یہ بچوں کا پیٹ پالنے پہ مجبور ہوا, اور بھوک تو ہر انسان کی ضرورت ہے. اس حد تک اگر کی سزا ہے اس کی کچھ نہ کچھ وہاں پر ہاتھ نہیں کٹیں گے, یہ یاد رہے. ہاتھ کٹیں گے جب اختیار سے باقاعدہ کیا کہہ دوں قصد قربت کر کے گیا ہے کہ میں بڑا کروں گا, آج ول پاور کے ساتھ جا رہا ہے مثلا, البتہ باطل لے کے میں ذرائع مزاح کہہ رہا ہوں, وہ ارادہ جو کر کے نکلا گھر سے باقاعدہ کھا پی کے, اور اس کے ہاتھ کٹیں گے. اور پھر وہ واقعہ پورا معتصم کا ہے کہ باقاعدہ انگلیوں کو یہاں سے کاٹا جائے گا امامیہ کی فقہ کے مطابق, کیونکہ حدیث میں کہ یترک ابہامہ و صدر راحتہ, امام فرمایا انگوٹھے کو چھوڑ دو اور ہتھیلی کو چھوڑ دو, کیونکہ یہ اعضائے سجدہ میں سے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. معتصم کا جو ہے وہ چکر آ گئے تھے جب امام تقی جواد صلوات اللہ وسلم علیہ نے فرمایا تھا یہاں سے کٹیں گے, مرافق سے نہیں, جوڑ سے نہیں کٹیں گے ہاتھ پورے, یہاں سے کٹیں گے تاکہ سجدے کے لیے جگہ باقی رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ہے وہ ہم سب کو ایز اے کمیونٹی جو ہے اس پہ اویئرنیس بھی کرنی پڑے گی, اور سرکاری سطح پر سختی بھی ہو, انفورسمنٹ بھی ہو لاس کی, اور ایسا ماحول فراہم کریں کہ چوری ہو ہی نہیں. اچھا, اب جب یہ کہ جب مال لٹ جاتا ہے تو بندے کا شکوہ یہ میں تو یہ اس چیز میں ڈفرینشیٹ کرتا ہوں کہ ایک رزق حلال اور یہ رزق حرام ہے. تو وہ بہرحال جتنا بھی اس نے چوری کر لیا وہ کتنے دن تک اس کو یوز کر سکے گا, اس سے کیا کیا کر لے گا بیسکلی وہ؟ دیکھیے, ایک تو وہ شیطانی جذبہ اس کے اندر جو ہے نا کہ مثلا صبح اٹھے پف پف بنایا اور اچھی سی گاڑی نکالی, اور اس میں جناب پتہ نہیں سیلنسر کے بغیر چلاتے ہیں, سیلنسر کے ساتھ چلاتے ہیں, اور وہ جناب آئے اور وہ کر کے, وہ ایک ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے, آج ایک دو یہاں سے کر لیں گے, ہفتہ اچھا گزر جائے گا. یہ ایک تو شیطانی جذبہ ہے. دوسرا وہ بے روزگاری کی جو مرض لگا ہوا ہے. بھائی آپ جوان آدمی ہو, آپ زمین پہ ٹھوکر مارو, پانی نکل پڑے گا کراچی میں, تو اتنا ویسی پانی ہے یہاں پر, تو آپ اس طرف جو آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا, پھر ان کے پیرنٹس, میں ایک جملہ اور کہوں گا, یہ بچے تیار تو گھر میں ہوتے نا, بچپن سے نگرانی کریں کس میں بیٹھ رہے ہیں, کہاں آ رہا ہے رات کو صاحب زیادہ, کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, اس کی موومنٹس کیا ہیں, کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, خفیہ اپنا کمرہ بنایا ہوا ہے, کہاں کیا چیزیں رکھ رہا ہے, تھوڑا سا نظر رکھیں. پھر ان کے جو بھائی بہن ہیں وہ اس کے ساتھ ایک بانڈنگ ایسی کریں کہ اگر برائی, ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ہمیں کیا وہ ایسا کر رہا ہے تو کرتا رہے. حدیث میں یہ کہ انما ناشئ النشاء من قوم ومن لم یمنعہم, اگر کسی قوم میں کوئی برائی پیدا ہو اور کوئی اسے روکنے والا نہ ہو, اول ما ینتقمہم من اللہ ینقص ارزاقہم, پہلا انتقام تو اللہ اس قوم سے یہ لے گا, ان کو رزق کے کرائسس میں ڈال دے گا. آپ قیامت تک IMF سے بھیک مانگتے رہیں گے جب تک آپ لوگوں کو یہ کہ ہمارا بچہ تھوڑی کر رہا ہے, ہماری بیٹی تھوڑی ہے. بھائی بات یہ کہ ایز اے قوم سوچیں, آپ ایز اے نیشن سوچیں, کل یہ اس کی جگہ آپ کا بچہ ہوگا. ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے, پورا گھر کما رہا ہے پھر بھی برکت نہیں ہے. ہم نے اپنے گھر کے آگے سے کچرا اٹھا کے دوسرے کی گلی کے آگے کچرا کر دینے کو ہم صفائی کہتے ہیں. تو یہ کوئی صفائی ہوئی, یہاں سے کچرا اٹھا کے وہاں ڈال دیا, جو جگہ بنی وہاں ڈالیں. آپ برائی کرنے والے کو روکیں, نہیں منکر کے عنوان میں یہ چیز آ جائے گی, برائی سے روکنے کا حکم دیں. تو چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی صورت میں اس پہ آگے کام کریں. اور ظاہر میں یہ تو نہیں کہوں گا علماء چوری کی مذمت پہ خود بندیں اور کیا کیا کام کریں علماء, تو آپ تھوڑا سا کچھ آپ بھی ہاتھ پیر چلائیں اور کتابیں پوچھ لیں, وہ ہم بتا دیں گے آپ کو, اردو میں بھی عربی میں, وہ پڑھیں تاکہ صحیح. اچھا, اگر اس کو ہم تھوڑا سا سمرائز کرتے ہوئے ایک سولوشن بیسڈ اپروچ پہ اگین آئے کہ اس بہرحال یہ موذی وبا آ تو چکی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اس کی وجہ غربت ہے, بھوک ہے, سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مخیر افراد یا حکومتی ادارے یا وہ ادارے جو اس پہ کام کر سکتے ہیں, وہ کیا ایسے اپروچز کریں کہ اس کا سولوشن نکلے گا؟ اب دیکھیے, سولوشن کی بات میں آج کر دوں اور 10 سال بعد کوئی میرا کلپ نکال کے بولے کہ انہوں نے سولوشن کا بولا تو ہوا تو کچھ نہیں, تو انہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں اپنا حصہ ضرور ڈالتا ہوں اس کے اندر. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک اور مجھے فیکٹر نظر آتا ہے, اللہ پہ بھروسہ نہ ہونا, عدم توکل. اور یہ آپ کو معلوم ہے شرک خفی کی ایک صورت ہے. زبان سے وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے, اندر سے کیا یار پتہ نہیں میرا کیا ہوا, پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو زمین کے اندر تہ میں پتھر کے اندر کیڑے کے منہ میں رزق دے رہا ہے. بے شک فرمایا وما من دابۃ علی الارض الا وعلی اللہ رزقها, زمین پہ کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے نہ ہو. تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھروسہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ ایک جملہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں اللہ بھوکا نہیں سلاتا ہے, حقیقت امر ہے. میں نے یقین مانے جانوروں کو دیکھا اس طرح سے, جیسے کتے بلی ہم دیکھ رہے پھر ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ہڈی ہے کچھ مل گیا, خدا کی قسم جانور بھی کھا کے سوتا ہے. وہ انسان کو بھوکا سلائے گا اللہ؟
جو اللہ کفار کو جانوروں کو کھلا کے سلا رہا ہے ہمیں بھوکا سلا دے گا. بھروسہ کریں, محنت کریں, اپنی اسکلس کو امپروو کریں, اپنا سرکل بڑھائیں, جو آپ کو آتا ہے اس میں کام کریں, اور کچھ نہیں آتا تو کچھ کرنے کی کوشش کریں, یہ نہ کریں کم سے کم. اور حکومتی سطح پر یہ ہے کہ ایسی جابس پرووائڈ کریں. پڑھے لکھے لوگ خدا کی قسم یہاں چھولے بیچ رہے ہیں, چنے بیچ رہے ہیں, کوئی پیون کی جاب کر رہا ہے, ریسیپشنسٹ بنا ہوا ہے, پتہ نہیں اس ملک کا انجام کیا ہے. ڈگریوں پہ خاک جم گئی گھر میں پڑے پڑے. خدارا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس میں کریں کام, تاکہ یہ پڑھے لکھ کے کل کو جانا, ورنہ یہ سب چور بن گئے تو پھر ہم سب کی چوری ہوتی ہے. اچھا, چونکہ آگا اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے, بندے کو گھر سے پریشر ہوتا ہے, چاہے وہ زوجہ کی جانب سے پریشر ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے, اب وہ بہرحال اس کو تو کہیں نہ کہیں سے وہ پیسے جمع کرنے, یا والدین کی جانب سے, تو گھر والوں کے لیے کیا میسج ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں یہ میرا خیال بہانہ نہیں بن پائے گا. وہ ننھا بچہ تھوڑی بیوی کی شکایتیں فرمائشیں پوری کر رہا ہے. اور بیگم صاحب کا بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کو تھا تو کسی حاتم تائی سے نکاح کر لیتی ہیں, کسی سخی سے نکاح کر لیتی ہیں آپ, جب کو پتہ تھا کہ یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, اس کی ایک سرٹن سیلری ہے, تو کیوں آپ اتنے خواہشات. اور نہ ان کو چاہیے کہ وہ زوجہ کو خواب دکھائیں کہ میں چاند لے آؤں گا اور یہ کر دوں گا, انہوں نے چاند مانگ لیا مہر میں, تو پھر آپ کہاں سے لا کے دیں گے. تو چنانچہ اپنے اپنے چادر کو دیکھتے ہوئے پیر پھیلائیں, یہ بھی کہاوت ہے بڑے بڑی, اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلاؤ. تو آج یہ ہے کہ دوسرے کی چادر پہ سب کی نگاہیں, اپنی چادر کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اپنے اپنے جو ہے وہ ایک فرمان مولا کا کلمات قصار پیش, وہ آخری بات ہماری ختم ہو جائے. مولا فرماتے قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. آپ کروڑوں جمع کر لیں, خرچ ہو جانا ہے. اور یاد رکھیے گا جملہ, پیسہ جمع ہی آپ خرچ کرنے کے لیے کرتے ہیں. جتنی سیونگ کر رہے ہیں کائے کے لیے کر رہے ہیں, بیوی بچے گھر بار شادی بیاہ بیماری. فرمایا وما عند اللہ خیر و باقی, جو اللہ کے پاس سیو ہو گیا وہ باقی رہنے والا ہے. اللہ کے پاس سیونگ کریں, صدقہ کریں, واجب فطرہ زکوٰۃ خمس فوراً وقت پہ ادا کریں. یہ سیونگ وہ ہے جو سود سمیت ملے گی, اور وہ سود جائز بھی ہوگا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا انشاءاللہ. اور یہی ایک میسج ہے یوتھ کے لیے بھی, اور بالخصوص جو اچھا اب چونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, بس یہ کہ آپ گھر سے جب صبح نکلے خدا پہ توکل ہو کہ وہ رزق میں یقیناً دے گا, اور صدقہ اس میں آپ کی رزق کو بڑھائے گا. ہمارے ساتھ موجود تھے آغا جواد آپتی صاحب, انہوں نے جس موضوع پہ بہت خوبصورت گفتگو کی, اور یہ ایسا بہرحال موضوع ایسا تھا جو کہ چونکہ جس شہر میں ہم رہتے ہیں اس میں تو ہر تیسرا شخص اس سے گزرا ہوا ہے, اور جس ملک میں رہتے ہیں اس میں سے ہر 10 میں سے 1. امید ہے کہ آپ نے گفتگو کو پسند کیا ہوگا. آپ اس طرح کے مزید موضوعات ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں, تاکہ ہم اگلی گفتگو میں اس کو اپنی کنورسیشن کا حصہ بنائیں. آپ سے ملاقات ہوں گی ایک اور نشست میں, تب تک کے لیے مجھے اور آغا صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.